السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ نمازوں میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن غلطیوں میں سے میں آپ کو 5 غلطیاں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو توجہ سے پوری بات سننا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، اگر یہ کمیاں ہیں، تو ان غلطیوں کو، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں، آہستہ آہستہ ہم تمام چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جتنی بھی کمیاں اور جتنی بھی غلطیاں ہیں نماز کی، وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ہی مقتدی سر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امام سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہتا ہے تو امام تو ابھی کھڑا ہی ہے یا ابھی سجدے میں جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مقتدی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو غلطی ہے یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جاتا ہے وہ اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ کتنی زبردست وعید ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے سر کو امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اور امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدہ کر لیتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ جب امام رکوع میں جائے تو اس کے امام کے پیچھے پیچھے ہمیں آنا ہے، نہ کہ امام سے پہلے ہی ہمیں رکوع میں چلا جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب امام سجدے میں چلا جائے، جب امام سجدے میں جا رہا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ ہمیں سجدے میں جانا ہے، نہ یہ کہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے ہمارا سر جو ہے زمین پر ٹک جائے۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ تعدیل ارکان کی بالکل بھی رعایت نہیں کرتے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ ہر رکن کو، ہر چیز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، رکوع کو سکون سے کرنا، اسی طریقے سے سجدے کو سکون اور اطمینان سے کرنا، اور رکوع کے بعد سکون اور اطمینان سے کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان کی رعایت کرنا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بندے نے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سر اس نے صحیح طریقے سے مکمل طور پر کھڑا بھی نہیں ہوا اور فوراً جو ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس کی کمر ابھی سیدھی بھی نہیں ہوئی اور یہ فوراً رکوع میں سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی تعدیل ارکان کی کوئی رعایت اس نے نہیں کی جو کہ واجب ہے، اور اس کی نماز بھی پھر مکمل نہیں ہوتی، نماز بھی ادھوری رہتی۔ تو تعدیل ارکان کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ سجدے میں گئے، ایک سجدہ کیا، مکمل اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد ہمیں بیٹھنا ہے۔ جب بیٹھیں گے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمارے جو اعضاء ہے وہ سکون پا جائے، ٹھہر جائے، سکون سے اطمینان سے کہ ہمارے اعضاء رک جائے، پھر ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے اطمینان۔ تو اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور یہ غلطی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فٹافٹ سنتیں پڑھ رہا ہے، فٹافٹ نفلیں پڑھ رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہے جو ہے وقت زیادہ لگے، 10 منٹ زیادہ لگے، لیکن ہر رکعت کو، ہر نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ سجدے میں زمین پر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو نہ ٹیکنا، اور اسی طریقے سے اپنے پیشانی کو یا اپنے ناک کو نہ ٹیکنا۔ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں ان کے جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، جو پاؤں ہیں، وہ یوں کھڑے رہتے ہیں، یوں ہلتے رہتے ہیں، جبکہ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے چمٹا کر اور زمین سے لگا کر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اس طریقے سے زمین سے لگے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنے سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے نہیں لگاتے، تو اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں اپنے پیشانی کو اور اپنی ناک کو زمین سے لگانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیشانی تو لگا لی لیکن ناک زمین سے لگا ہوا نہیں ہے، ناک اٹھا ہوا رہتا ہے، جبکہ ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر لگے رہنا ضروری ہے۔ چوتھی غلطی کیا کرتے ہیں
جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں دونوں بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر کے رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھا کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدہ ٹھیک طور پر کیا کرو، نہ یہ کہ کتے کی طرح زمین پر بچھا لیا کرو۔ یعنی کتے کی طرح یعنی زمین پر بچھا لینا سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو، یہ ٹھیک اور درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں بازوؤں کو، ان دونوں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر کے رکھنا ہے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال کرنا ہے۔ اس چیز میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا لیتے ہیں اور بچھانے کے بعد پھر جو ہے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پانچویں جو غلطی ہے وہ تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بہانے پر اور چھوٹے چھوٹے عذر کو لے کر، جو کہ شرعی عذر بھی نہیں بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذر کو لے کر بندہ اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر پر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آفس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا عذر ہے، چھوٹی سی مجبوری ہے، اور گھر پر نماز ادا کر لی، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر پر نماز ادا کر لی، آفس میں نماز ادا کر لی، جبکہ نماز بجماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی ہے، جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر پر نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا، اور کہا کہ آپ مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کریں گے۔ اب دیکھیے، نابینا ہونا یعنی آنکھوں سے نظر نہ آنا، آنکھوں سے اندھے ہونا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی ہے کہ آپ مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کریں گے۔ اور دوسری حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے گھروں پر نماز ادا کر لیتے ہیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے میں کہوں کہ بہت سارا ایندھن جمع کریں، اور بہت سارا ایندھن جمع کر کے اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ اتنے سخت ناراضگی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بلا عذر کے، بغیر شرعی عذر کے اپنے گھروں پر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان 5 غلطیوں کو ہمیں جو ہے دیکھنا ہے، اور اپنے اندر ان غلطیوں کی کمیوں کو دور کرنا ہے، اپنے کوتاہیوں کو دور کرنا ہے، اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جو لوگ بغیر عذر کے گھروں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا بھی آپ اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔